نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون أو كما قال عليه الصلاة والسلام من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، قابل قدر معزز حاضرین کرام، ناظرین کرام اور مصلیان عظام، ابھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی سورتوں کی چھوٹی سی آیتیں پڑھی ہیں اور احادیث کریمہ پڑھی ہے، اس کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جوا اور قمار بازی اور آن لائن جوا اور سماج میں پھیلتا ہوا ناسور عمل، ان تمام چیزوں کے بارے میں مختصراً طور پر چند باتیں عرض کریں گے. میرے محترم بزرگوں، جیسا کہ ابھی میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کری جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب، کہ اے ایمان والو، بے شک شراب اور جوا، والانصاب اور بتوں کے تھان، والازلام اور قسمت آزمانے کی جتنی بھی تدابیریں ہیں، رجس من عمل الشیطان، یہ تمام چیزیں یہ گندی ہیں، یہ تمام چیزیں ناپاک ہیں، یہ تمام چیزیں پلید ہیں، من عمل الشیطان، اور یہ شیطان کے کام ہیں. فاجتنبوہ، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس سے آپ اجتناب کریں، اس سے بچیں، اس سے پرہیزگاری اختیار کریں، لعلکم تفلحون، تاکہ آپ کامیاب ہو جائیں. یہ اللہ رب العزت اس آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں جوا اور شراب اور بتوں کے تھان اور جتنی بھی یہ چیزیں ہیں، یہ تمام چیزوں کو کیا قرار دیا؟ فرمایا رجس من عمل الشیطان، یہ تمام چیزیں شیطان کے کام ہیں. شیطان تو چاہتا ہے یہی کہ ہم کسی طرح انسان کو، ہم کسی طرح مخلوق کو، اللہ کی مخلوق میں سے انسان کو جہنم میں ڈلوائیں، جہنم میں ان کو داخل کروائیں، کیونکہ اس کا تو یہ وعدہ تھا اللہ تعالیٰ سے. جب وہ جس وقت وہ اس دنیا پر بھیجا جا رہا تھا جنت سے نکال کر کے، اس وقت اس نے یہی وعدہ کر لیا تھا کہ مجھے ایک اتنی سی مہلت دے دے کہ مجھے قیامت تک باقی رکھ. تو پھر اسی حسد میں وہ بھی چاہتا ہے کہ ہم تمام ان کاموں میں لوگوں کو لگا دیں، چاہے وہ بتوں کے تھان ہوں، چاہے وہ جوا ہو، چاہے وہ شراب خوری ہو، ان تمام کاموں میں لگا کر ہم اس کی آخرت کو برباد کر دیں. ہم اس کو جو ہے جنت میں نہ جانا پائے، وہ جہنم میں جانے کا مرتکب ہو جائے. تو یہ تمام چیزیں شیطانی کام ہے. لہذا آج ہمیں جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آن لائن جوا اور اس کی جو ہے نقصان اور اس کی جو ہے تباہ کاریاں کتنی ہیں. محترم حضرات، جیسا کہ آج کل ایک جو ہے انسان کی ترقیات کا دور ہے اور یہ جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو یہاں پر انسانوں نے ایسی ایسی چیزیں ایجاد کر لی ہیں جس سے انسان اپنی ضرورت کی زندگی آسانی سے گزار سکے. اس کے لیے بہت ساری چیزیں مارکیٹ میں آ گئیں.
مثال کے طور پر پہلے جو ہے آپ حضرات کے سامنے جو ہے پہلے ہوائی جہاز نہیں تھے تو ہوائی جہاز بن گئے، اسی طرح وہ تمام چیزیں ہیں۔ ان میں سے ایک جو اہم ایجاد ہوئی ہے، جو انسان کی ایک ضرورت ہے شدید، وہ ہے موبائل۔ تو یہ جو موبائل ہے، یہ اس سے جتنے بھی جہاں آسانی سے کام ہو سکتے ہیں، وہیں اس سے زیادہ اس کے نقصانات بھی بہت ہیں۔ نقصانات کیا ہیں؟ اس کے نقصانات یہ ہیں کہ اگر ہم اس کا غلط استعمال کرتے ہیں تو اس کا انجام غلط ہوتا ہے، اگر ہم اس کا صحیح استعمال کریں تو یہی ہمارے لیے نعمت ہے، اور اگر ہم اس کا غلط استعمال کریں تو یہی ہماری مصیبت ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، جہاں انسانوں نے اتنی ترقی کری تو وہیں ایک موبائل کو بھی ایجاد کرا۔ تو آج کل موبائل ہر کسی کی ضرورت ہے، لیکن اس موبائل سے آج کل کیا ہو رہا ہے کہ اس موبائل سے ہمارے نوجوان، ہمارے جو ہے پڑھنے لکھنے والے بچے، اسی موبائل سے نہ جانے کتنی گناہ گاریوں میں ملوث نظر آتے ہیں۔ چاہے وہ جو ہے آپ دیکھ لیں، بچہ جو ہے آن لائن نہ جانے، ایک تو سماج میں بے حیائی ہے ہی، سوشل میڈیا کے ذریعے ہو یا اور تمام چیزوں کے ذریعے ہو، ایک بے حیائی اور اس کی جو ہے مجلسیں لگتی ہیں، وہ ایک الگ ہے۔ لیکن دوسری چیز کیا ہے کہ آن لائن اب جو ہے جوا بازی چلنے لگی ہے، آن لائن جو ہے سٹہ بازی چلنے لگی ہے۔ ابھی تک آف لائن چل رہا تھا، لیکن اب کیا ہوا، اب یہ جو نشہ ہے یہ آف لائن سے بھی خطرناک جو ہے نشہ جو ہے آن لائن کا ہے، جس میں ہمارے بچے گرفتار نظر آتے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اپنے ان نوجوانوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں محسوس کرتے ہیں۔ تو ہو یہ رہا ہے کہ آج کل جہاں پر آسانی سے آن لائن جوئے کے لیے آپ حضرات کے سامنے بہت سارے جو ہے بڑی بڑی کمپنیاں ان میں انویسٹ کر رہی ہیں، آپ کے بچوں کو اس میں ملوث کر رہی ہیں، اور خاص طور سے مسلمانوں کے بچے تو اس میں غیروں کے مقابلے میں زیادہ نظر آتے ہیں۔ اتنے سارے ایپس چلنے لگے۔ اسی طرح دیکھیں، جب ہمارے یہاں کرکٹ ہوتا ہے، ٹورنامنٹ ہوتا ہے IPL کا، تو وہ تمام ایپس جو ہے اس میں جو ہے ٹیم بنانے کے لیے کہتے ہیں، اور جب اس میں ٹیم بنائی جاتی ہے، اس پر کھلاڑیوں پر پیسے لگائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کھلاڑی اگر اچھی کارکردگی نہیں کرتا ہے تو یہی تمام پیسہ ہمارا کیا ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے، انسان کے اندر نفرت بڑھتی ہے، محبت بڑھتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان کے اندر ایک انسان کا پیسہ ڈوب رہا ہے، ایک انسان کا پیسہ مر رہا ہے، اس سے کیسے جو ہے محبت بڑھ سکتی ہے؟ اسی لیے قرآن میں اس کو بتلایا گیا کہ انما یرید الشیطان، شیطان تو چاہتا یہی ہے، ان یوقع بینکم، کہ تمہارے درمیان واقع کرے، تمہارے درمیان میں ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، تمہارے درمیان میں حسد ڈالے، دشمنی ڈالے، نفرت پیدا کرے۔ کس کے ذریعے سے؟ فی الخمر والمیسر، یہی شراب کے ذریعے سے، یہی جوئے کے ذریعے سے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور شیطان تو چاہتا یہی ہے کہ ہم اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کے ذکر سے ہی ہٹا دیں۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ السَّبِيلِ، اور اللہ کے راستے سے ہٹا دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ شیطان یہ چاہتا ہے، یہ تمام کام جو ہیں شیطان کے ہیں۔ شیطان چاہتا ہے کہ اس کے نیک بندے جہنم میں چلے جائیں۔ تو اسی طرح ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن السبیل فہل انتم منتہون۔ تو اللہ تعالیٰ ایک سوال کر کے پوچھ رہے ہیں، کیا تم اس سے باز آ گئے؟ دیکھیں، یہ وہ آیتیں ہیں جب صحابہ کرام کے دور میں نازل ہوئیں۔ صحابہ کرام کے اس زمانے جاہلیت میں بھی جوا کھیلا جاتا تھا، لیکن وہ جوا اور اس جوئے میں بہت فرق ہے۔ وہ جو جوا ہوتا تھا اس میں جو ہے خدمت خلق ہوتی تھی، مخلوق کے فائدے ہوتے تھے۔ اس طرح کے جوئے نہیں تھے کہ ہم ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا ہے، وہ والا جوا نہیں۔ لیکن پھر بھی قرآن کریم نے اس کی صاف وضاحت کر دی کہ بھلے ہی اس میں کتنا ہی نفع ہو، لیکن مجموعی طور پر اس میں نقصانات زیادہ ہیں، عوامی طور پر اس میں نقصانات زیادہ ہیں، قوم کے اندر تباہ کاریاں پھیلیں گی اس کی۔ تو اس نقصان کے چلتے ہوئے تمام طرح کے جو بھی چھوٹے موٹے کام ہیں ان تمام چیزوں کو ناجائز اور حرام قرار دے دیا، اور اسے بتلایا یہ شیطان کے کام ہے، اور اس سے اجتناب کرنے کے لیے کہا گیا وَاجْتَنِبُوا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ آپ کامیاب ہو جاؤ۔ تو میں آپ حضرات کے سامنے جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ آن لائن جوئے کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ یہ جو آن لائن جو جوا کھیلا جا رہا ہے، جس میں ہمارے بچے جو ہے ملوث نظر آتے ہیں، یہ کتنا بڑا جو ہے اس کا نقصان ہوتا ہے۔ بعض دفعہ تو ایسے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں اور سننے کو ملتے ہیں
کہ آن لائن کھیلتے کھیلتے بچے کے اندر اتنی اس کی تڑپ بڑھی اور وہ بھرتے بھرتے اس نے اپنے والد کا پیسہ یعنی اپنے ماں باپ کا پیسہ جو ہے اپنے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر لیا اور وہ تمام پیسہ جو ہے انہی ایپس میں لگا دیتا ہے۔ یہ بڑے بڑے کمپنیاں ہیں، یہ تمام چیزوں کے اشتہارات چلاتے ہیں، چاہے وہ یوٹیوب ہو، چاہے وہ جتنے بھی بڑے بڑے ویب سائٹ ہوں سوشل میڈیا کی، اس پہ یہ تمام اشتہارات چلاتے ہیں اور دکھاتے ہیں، انسان کو جو ہے اس پر آمادہ کرتے ہیں کہ آپ بھی 1 روپیہ لگائیں، آپ بھی 100 روپے لگائیں، آپ بھی 500 روپے لگائیں اور آپ جو ہے لکھپتی بن جائیں، کروڑپتی بن جائیں۔ لیکن آج تک ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آج تک ہم بھی اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں کہ کتنے لوگ لکھپتی بنے اور کتنے کروڑپتی بنے۔ تو یہ آپ حضرات کے سامنے ہے۔ تو ہم بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ وہ بعض دفعہ ایسے واقعات آئے کہ والدین کے پیسے اپنے ٹرانسفر کر لیے، ٹرانسفر کرنے کے بعد وہ تمام پیسے لگانے کے بعد وہ تمام پیسے ہار گیا، اور جب ہار گیا ہے تو اس کے بعد پھر جو ہے کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، یا اس طرح جو ہے والدین اس کے اوپر زور ڈالتے ہیں کہ تم نے یہ کام کیوں کرا، تب پھر وہ بسا اوقات تو ایسے واقعات سننے کو آئے کہ بچے نے اپنے والدین کو قتل کر دیا اور وہ پیسے لے کر کے بھاگ گیا، یا اسی طرح بہت ساری یہ بھی خبریں آتی ہیں کہ جو ہے بچے نے خودکشی کر لی یا ڈپریشن میں چلا گیا، پریشان رہنے لگا، اس طرح سے تمام واقعات آتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں جب اللہ رب العزت نے ان تمام کاموں سے باز رہنے کے لیے کہہ دیا ہے، اس سے رک جانے کو کہہ دیا گیا ہے، جو کہ تیسری آیت تھی قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہہ دیجئے قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کہ اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول اور رسول کی اطاعت کرو، واحذروا اور ان تمام چیزوں سے بچو جن کو اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا، ان تمام چیزوں سے بچو جو شیطانی کام ہے، ان تمام عمل سے باز آ جاؤ جو گناہ گاری کے سبب بنتے ہیں، ان تمام کام سے باز آؤ جو جہنم میں جانے کا باعث بنتے ہیں۔ فاحذروا فإن تولیتم اور اگر تم نہیں مانے، آپ نے منہ پھیرا، ان تمام گناہوں کو گناہ نہیں سمجھا، فإن تولیتم فاعلموا انما علی رسولنا البلاغ المبین، تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں ہمارے رسول کے ذمے تو صرف بات کو کہہ دینا ہے، کھلی ہوئی بات کو پہنچا دینا ہے، باقی آپ اس کا آگے انجام دیکھیں گے، یعنی آپ جو ہے پھر عذاب آنے کا انتظار کریں۔ یہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں اسی آیت کی تیسری آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور اسی طرح حدیث میں بھی اس گناہ کی کتنی جو ہے قباحت ملتی ہے، کتنے سخت انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جوا کھیلتے ہیں یعنی جو ہے ایک دوسرے کا نقصان پہنچاتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا جس انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے وہ اشرف المخلوقات ہے، یہ دوسرے انسان کے بھلائی سوچتا ہے، اس کا نقصان نہیں سوچتا ہے، لیکن آج افسوس یہ ہے کہ آج ہم انسان کی موت میں اپنی زندگی ڈھونڈ رہے ہیں اور اس کی جو ہے اس کی مصیبت میں ہم اپنی راحت ڈھونڈ رہے ہیں اور اس کے جو ہے نقصان میں ہم اپنا فائدہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سخت انداز میں ان گناہوں کو جو ہے ان گناہوں کی مذمت کری ہے، فرمایا ہے من لعب بالنرد فقد عصى اللہ ورسولہ، جس نے جو ہے جوا کھیلا، جس نے حرام طریقے سے ناجائز طریقے سے کسی دوسرے کا مال لوٹ کر کھایا تو اس پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہوتی ہے۔ ایک دوسری روایت میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مثال دے کر کے سمجھایا، فرمایا مثل الذی یلعب بالنرد، جو شخص جوا کھیلتا ہے یعنی حرام طریقے سے ایک دوسرے کا مال لوٹتا ہے، مثل الذی یلعب بالنرد ثم یقوم فیصلی، پھر اس کے بعد وہ آ کر کے نماز پڑھتا ہے، فیتوضأ بالقیح، تو اس نے جو وضو کیا ہوتا ہے وہ اس پانی سے وضو نہیں کیا ہوتا ہے، وہ اس نے اس پانی سے وضو نہیں کیا ہوتا، فرمایا اس نے جو وضو کرا ہے وہ اپنے پیپ سے وضو کرا، بالقیح ودم الخنزیر، اور خنزیر کے خون سے وضو کیا، ثم یقوم فیصلی، پھر اس کے بعد وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان گناہوں کی کتنی قباحت ہے اور یہ گناہ کتنے بڑے ہیں اور کتنے برا ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ان گناہوں سے باز آ جائیں، معاشرے کی تشکیل کریں۔ ہمارے نوجوان جو جس بے راہ روی کے شکار ہوتے جا رہے ہیں، جن جوئے میں آن لائن جوئے میں جو اپنی زندگی گزار رہے ہیں، آخرت کی فکر نہیں کر رہے ہیں، ان کی آخرت کھوتی جا رہی ہے، والدین ان کی فکر نہیں کر رہے ہیں، اس طرح سے وہ تمام کام انجام دیتے چلے جا رہے ہیں جو آخرت کا بھی جو ہے ذلت کا باعث ہیں اور دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ اس لیے عزیز ساتھیوں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نوجوانوں کی جو ہے فکر کریں، ان کی اصلاح کریں، ہم ایسی تحریک بنائیں جس سے یہ نوجوان جو ہے ہمارے بیدار ہوں، اور بیدار ہونے کے ساتھ ساتھ میں اپنی جو قیمتی جوانی ہے، جو قیمتی جوانی کی جو جوہر ہیں،
جو لمحات ہیں اس کو ضائع نہ کریں۔ ایک طرف تو دیکھو اپنی قیمتی جوانی کے قیمتی جوہر کو لمحات کو ضائع کر رہے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ جتنی بھی کمپنیاں ہیں جو آپ کے سامنے جو ہے یہ ایپس بنا کر تیار کر رہی ہیں، جس میں آپ کے ہی روپیے، آپ کے ہی جیب سے لاکھوں لاکھوں روپے لے کر کے اور اپنا جو ہے ناجائز طریقے سے اشتہار چلا رہے ہیں، ناجائز طریقے سے آپ کو آمادہ کر رہے ہیں۔ ان کے اپنے پیسے نہیں ہوتے بلکہ یہ آپ کی جیبوں سے گئے ہیں۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے نوجوان کسی طریقے سے اس کا ایک حصہ بنتے جا رہے ہیں۔ دنیا بھر میں جتنا بھی یہ عام کیا جا رہا ہے، پرچار ہو رہا ہے، یہ گویا ایک طریقے سے ہمارے نوجوان اس کو عام کر رہے ہیں، کیونکہ آپ خود اس میں ملوث ہیں، اور جب آپ ملوث ہیں تو ایک آپ ذریعہ بن رہے ہیں اس کو عام کرنے کا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے کاموں سے، آن لائن جوئے سے جو آج کل چل رہا ہے، بڑی تیزی سے چل رہا ہے، یہ آف لائن جوئے سے بڑا خطرناک ہے۔ یہ ایک ایسا نشہ ہے جو شراب کے نشے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کاموں سے باز آ جائیں اور اپنے نوجوانوں کی فکر کریں، ان کی اصلاح کریں، اپنے محلے میں ایسی تحریک بنائیں کہ جہاں پر ہم دیکھیں کہ یہ چند لڑکے اگر ایسے مل جائیں تو ان کو اس برے کام سے جو ہے اس کے نقصانات بتائیں، دیکھیں نقصانات کس طرح ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کے لیے کتنی قباحت بیان کی گئی ہے، قرآن کریم میں یہ بڑے گناہ کتنے برے بتائے گئے ہیں۔ اس طرح سے ہم ان کی فکر کریں، ان کی اصلاح کریں تو انشاءاللہ یہ ہمارا جو ہے معاشرہ نیک صالح بن جائے گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو آن لائن جوا ہے، یہ سٹہ ہے، ان تمام چیزوں سے ہمیں جو ہے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔